Assalamu alaikum. Today the video is regarding how to prepare for board exams and how to solve your board papers. So inshallah I will be guiding you regarding KPK boards, and my friend Asmatullah will be joining us and he will be guiding you regarding Lahore board. He got 1039 marks, and then from federal board Kazim Shehbaz will be guiding you, and he got 1029 marks in his FSC. And then from Multan board Punjab, Muhammad Ramzan will be guiding you, who got 1053 marks out of 1100 in FSC. So let's start today's video. تو آج جو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے پہلے اپنی پریپریشن کیسے کرنی ہے بورڈ ایگزامس کے لیے، اور دین آپ نے جب وہاں پہ جائیں گے تو اپنے پیپر سالو کیسے کرنا ہے. سو فرسٹ آف آل، جیسے اس بار ہوا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، مطلب تو اس کی وجہ سے آپ کا کورس جو ہے نا وہ اسمارٹ سلیبس میں چینج کر دیے گئے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسمارٹ سلیبس کے مطابق اپنی اسٹڈی کرنی ہے، یعنی تاکہ آپ کو آسانی ہو. کیونکہ جب میں 2020 میں نیشنل MD کیٹ میں پیر ہوا تھا تو میں نے جو ہے نا اسمارٹ سلیبس کے مطابق اسٹڈی نہیں کی تھی، لیکن جب پیپر آیا تھا 95% وہ اسمارٹ سلیبس سے ہی آیا تھا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسمارٹ سلیبس سے ہی جو ہے اپنی اسٹڈی وہ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نوٹس، سائنس جو سبجیکٹس ہے فزکس، کیمسٹری اور بایو، اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا. جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا فرسٹ ایئر میں نے خود جو ہے جب میں بایو یاد کرتا تھا پریپس میں، تو اسی کے ساتھ میں جو ہے ہیڈنگز لکھتا تھا جس ٹاپک کو میں یاد کرتا تھا، اور میں نے اس طرح ساری بک کی جو ہے ہیڈنگز بنائی تھی ایکسیپٹ اینیمیلیا. اور اسی طرح سیکنڈ ایئر میں میں نے بایو کی جو ہے تمام جو ہے جیسے میں بک چیپٹر ریڈ کرتا تھا، اس کے ٹاپک یاد کرتا تھا، تو میں اسی کے ساتھ ہیڈنگ بناتا تھا اور لکھتا تھا اس کو. تو مجھے ہیڈنگ وائز خود بھی یاد ہو گیا تھا، تو پھر میرے لیے آسانی تھی. اس طرح کیمسٹری بھی میں نے کیا تھا، سیکنڈ ایئر میں نے کیمسٹری لکھی تھی تو ہیڈنگز کے ساتھ تو اور ریئیکشنز وغیرہ یہ سارے، تو پھر مجھے وہ جو ہے نا آسانی سے یاد ہو گئے تھے. اور فزکس، جہاں تک فزکس کا تعلق ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کے لیے ہیڈنگ کی مطلب اتنی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ اگر جیسے نومیریکلز وغیرہ کے لیے آپ ڈفرینٹ گائیڈز یوز کرتے تو وہ آپ یوز کریں، اور جیسے کہ جان سیریز ہو گئی KPK والوں کے لیے، اور جینیس سیریز ہوگی، اور اس سے کیمسٹری کی جو گائیڈ ہے وہ سر زید کی گائیڈ ہے، تو وہ بھی آپ جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں، چیمپئن سیریز کی. اس کے علاوہ نوٹس آپ نے بنانے سائنسز کے لیے اس طرح. اب آرٹس کا کیا ہے کہ آرٹس میں آپ کی آ جاتی پہلے اردو. تو اردو کا یہ تھا کہ میں نے جو اس میں یہ غزل وغیرہ ہوتے، تو میں نے تو غزل سلیکٹ کیا، تو میں غزل مطلب اس کی تشریح کرتا. تو اس کے لیے میں نے اشعار جو ہے نا لکھے تھے. جیسے پیپر کا ایک لانگ پیج ہوتا ہے نا، تو اس طرح کے میں نے پیج جو ہے نا 2-3 لیے. اس میں میں نے پہلے جو ہے نا ہر غزل کے لیے جو ہے نا اپنے اشعار جو ہے نا وہ سلیکٹ کیے اور اس پہ میں نے لکھے. تو پھر جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا ان اشعار کو میں دیکھ کے جو ہے تھوڑا بہت ریوائز کر لیتا تھا. یہ اردو کے لیے میں نے جو ہے نا اس طرح کے نوٹس بنائے تھے. اور اسی طرح پاک اسٹڈی کے یہ کہ آپ نے اسی طرح لانگ پیجز لینے، اس میں آپ نے شارٹ کویسچنز کی ہیڈنگ اور ساتھ میں لانگ کویسچن کی جو ہیڈنگز ہے وہ ساری آپ نے صرف لکھ دینی، صرف ہیڈنگز. کیونکہ آپ کو ہیڈنگز جو ہے نا وہ کام آئے گی آپ کے پیپر میں. آپ کو ہیڈنگ یاد ہوگی تو آگے آپ جو ہے نا تھوڑا بہت لکھ سکتے ہیں خود سے. تو ہیڈنگز کا جو ہے نا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ شارٹ کویسچن ہر ایک چیپٹر کی اس کی ڈفرینٹ ہیڈنگز جو ہے نا ہر ایک شارٹ کویسچن کی لکھ کے پیجز پہ وہ آپ نے جو ہے نا جب آپ کو ٹائم ملے تو تھوڑا سا بہت جو ہے نا 10 to 15 منٹس ایک چیپٹر کی جو ہے نا آپ وہ اس کو ریڈ کر لیں. اس کے علاوہ اسلامیات کے لیے بھی آپ ایسے کریں کہ پیجز ہو اس پہ آپ جو ہے نا شارٹ کویسچنز کی ہیڈنگ اور لانگ کویسچنز کی ہیڈنگ وہ جو ہے نا آپ اس پہ لکھ لیں. تو جب بھی ٹائم ملے آپ اس کو جو ہے نا اس ٹائم ریڈ کر لیں. تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. اور بورڈ کے جب ایگزام ہوں گے تو اس میں اگر فرض کی اسلامیات یا پاک اسٹڈی کے لیے 1 دن ہوگا تو آپ جو ہے نا ایزیلی جب آپ ایک بار ریوائز کر لیں گے کورس، تو پھر آپ جو ہے نا صبح جاتے ہوئے یا شام کو جب آپ رات کو سوئیں گے تو اس اگر آپ وہ پیجز اٹھا کے ریوائز کریں تو آپ کو جو ہے نا وہ ایک کوئک ریویژن بھی آپ کی ہو جائے گی. تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ نوٹس جو ہے نا اچھے سے بنانے ہیں ہیڈنگز کے لیے. یہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ احادیث اور آیت جو ہے نا جو اسلامیات میں زیادہ تر امپورٹنٹ ہے تو وہ آپ نے جو ہے نا کچھ لکھ دینی. ابھی ہم آتے ہیں کہ پیپر جو ہے نا آپ کا کہاں سے آتا ہے. یعنی پیپر آپ کے جو ہے نا ایکسرسائز سے آتا ہے، جیسے سائنسز کا ہو گیا یا سائنس سبجیکٹس کا، یا آپ کو جو ہے نا چیپٹر سے آتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ KPK بورڈ میں KPK جو ہے نا ادھر کے جو بورڈز ہے وہاں پہ جو ہے نا جو
آپ کا پیپر ہے سائنس سبجیکٹس کا، وہ آپ کو جو ہے نا چیپٹر کے اندر سے ہی دیتے، ایکسرسائز سے وہ مینلی دیتے نہیں ہے، شارٹ کویشچنز ہو چاہے لانگ کویشچنز ہو، تو یہ جو ہے نا مسئلہ حل ہو گیا. تو ایکسرسائز پہ آپ ایکسرسائز پر ہی فوکس کریں. جیسے کہ پنجاب بورڈ میں ہوتا ہے تو آپ ایکسرسائز سے دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا پنجاب بورڈ والے ایکسرسائز سے پڑھتے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا پورے چیپٹر سے پڑھنا ہے، ایسے نہیں ایکسرسائز کو جو ہے نا کھول کے آپ جو ہے نا وہاں سے کویشچنز یاد کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کیا ہے کہ ابھی آپ پیپر سولونگ پہ آ جائے کہ آپ نے پیپر سولو جب کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ کہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ ہونی چاہیے، کیونکہ KPK میں یہ ہوتا ہے مینلی پشاور بورڈ میں کہ آپ نے جو ہے نا ان کو میکسیمم لکھنا ہوتا ہے، ان کو شارٹ کویشچن بھی میکسیمم لکھنے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کو مطلب مٹیریل پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور لانگ کویشچن میں بھی. تو آپ کی جو ہے نا رائٹنگ سپیڈ ہونی چاہیے. سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرض کے اکثر لڑکے پوچھتے کہ ہم پوائنٹر یوز کریں یا پین یوز کریں، تو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کی اگر پوائنٹر سے رائٹنگ اچھی ہے تو پوائنٹر یوز کریں، پین سے رائٹنگ اچھی ہے تو آپ پین یوز کریں، بال پین، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور ساتھ میں آپ کو بلیک اور یا بلو جو ہے نا مارکرز ہونے چاہیے، یا کٹ یا دوسرے، جس سے آپ جو ہے نا اچھا لکھ سکتے ہیں ہیڈنگز کے لیے، تو وہ آپ جو ہے نا یوز کریں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ سپیڈ جو ہے نا ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ پہلے جو ہے نا اگر آپ کی سپیڈ نہیں ہے اتنی تو آپ کوشش کریں کہ جو شارٹ کویشچنز ہے اور ایک جو لانگ کویشچن ہے وہ آپ جو ہے نا اچھی ہینڈ رائٹنگ پہ لکھیں. باقی اگر ایک آدھ شارٹ کویشچن جو ہے نا وہ تھوڑی جلدی میں ہو جاتا ہے تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں، کیونکہ جب میرا بایو کا پیپر تھا فرسٹ ایئر میں تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ مجھ سے جو ہے نا جو لانگ کویشچن تھا لاسٹ، اس کے مجھے میرے پاس بہت تھوڑا ٹائم بچا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ وہ تھوڑا جلدی لکھ لیے. انفلوریسنس کا ٹاپک تھا، تو اس میں یہ تھا کہ مارکس الحمدللہ میرے پھر بھی بایو میں 98 مارکس آئے تھے. تو اس کی جو ہے نا فکر نہ کریں. ابھی ہم آتے ہیں کہ اپنے پیپر جو ہے نا سولو کیسے کرنا ہے. فرسٹ ہم سائنس سبجیکٹس کی طرف آتے ہیں. سائنس سبجیکٹس میں فزکس کیمسٹری بایو ہوگی، تو یہ مینلی پشاور بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں. پشاور بورڈ میں آپ نے کیسے کرنا ہے. باقی جو بورڈ والے وہ اپنی سینئر سے مطلب تھوڑا بہت پوچھ لے کہ آپ نے لانگ لکھنا ہے کویشچن، شارٹ کویشچنز یا لانگ کویشچن جو آپ نے کتنا لکھنا ہے، تو وہ اپنے مطابق کرے. تو شارٹ کویشچن جو ہے وہ پشاور بورڈ میں اپنے جو ہے نا 2 پیجز کا تو میکسیمم لکھنا ہوتا ہے. 2 پیجز آپ لکھیں اور اس کے ساتھ ڈائیگرامز، اور اس کے ساتھ لانگ کویشچنز جو ہے وہ آپ 10 to 12 پیجز منیمم تو ہونے ہی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے نا پھر بورڈ ایگزامینر کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا پیپر. وہ جتنا زیادہ آپ نے میٹیریل لکھنا ہوگا تو وہ اتنا جو ہے نا اچھے آپ کو مارکس دے گا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ پریزنٹیشن آپ کی ہونی چاہیے. اس طرح نہیں کہ آپ بالکل بس لکھتے جائے 10 12 16 20 پیجز لکھے اور بھائی کوئی مارکر یوز نہیں کیا ہیڈنگ کے لیے، بس ایسے ہی لکھتے جا رہے. تو آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے. تو یہ پہلی یہ بات ہے. اچھا، ڈائیگرام جو ہے نا اکثر لڑکے پوچھتے کہ ڈائیگرام پین سے جو ہے نا ہم نے ڈرا کرنا ہے یا پینسل سے. تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے، آپ کی رائٹنگ سپیڈ اچھی ہے اور آپ کو جو ہے نا پینسل سے ڈائیگرام جو ہے نا ڈرا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ڈرا کرے. اگر نہیں تو پھر جو ہے نا آپ جو ہے نا پین سے ڈرا کرے، تو اس میں کوئی جو ہے نا حرج نہیں ہے. پھر آرٹ سبجیکٹ کی طرف آتے کہ اس کا جو ہے نا آپ نے کیسے وہ کرنا ہے سولو. اور یہ جو پیپر کا جو پیٹرن ہے یہ میں نے جو ہے نا اپنی جو فیس بک گروپ ہے NMD کیٹ والا اور فیس بک پیج NMD کیٹ والا، اس میں نے جو ہے نا وہ شیئر کر دیے. تو آپ وہاں پہ جا کے اس کی پکچرز دیکھ سکتے ہیں، اپنے پاس جو ہے نا سیو کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے جو ہے نا پیپرز کے لیے ہیڈنگ وغیرہ کیسے وہ کرنی ہے. اور لنک جو ہے نا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ اردو اسلامیات اور پاک اسٹڈی کا آپ نے پیپر کیسے سولو کرنا ہے. تو فرسٹ آف آل جو ہے نا ہم آتے اردو کی طرف. تو اردو میں جو ہے نا جو شارٹ کویشچن ہوتے ہیں، مختصر جوابات، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میکسیمم 1 پیج کا لکھنا ہوتا ہے. اور جو پیٹرن ہے وہ میں نے شیئر کر دیا کہ کیا مطلب آپ نے کون سی ہیڈنگ دینی ہوتی ہے وہ کویشچنز میں. اور اس کے ساتھ جو ہے نا اردو میں تشریح ہوتی ہے. تشریح منیمم 2 پیجز کی آپ نے لکھنی ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا آپ نے اشعار جو ہے نا جتنے آپ کو آتے ہیں 2 to 3 اشعار جو ہے نا لازمی آپ جو ہے نا اس میں پٹ کریں. اور پیٹرن وہاں پہ جو ہے نا پیج پر ہوگا. اور اس کے ساتھ مضمون میں آپ یہ کریں کہ منیمم 5 to 6 پیجز تو ہونے چاہیے. 5 to 6 پیجز ہوں گے تو جو ہے نا ایگزامینر سیٹسفائی ہوگا. اور اس میں بھی مضمون میں بھی میکسیمم ہیڈنگز جتنی زیادہ ہوگی اتنا جو ہے نا ایگزامینر کو پیپر پریزنٹیشن اچھی لگے گی، آپ کو مارکس زیادہ دے گا. تو یہ اب آتے اسلامیات کی طرف. تو اسلامیات میں جو شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں اس میں تھوڑی ہیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ سائنس سبجیکٹس میں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1.5 جو ہے نا
منیمم یا میکسیمم 2 پیجز تک آپ نے ایک شارٹ کویشچن لکھنا ہے. اس میں آپ جو ہے نا کوئی آیت آپ کو آتی ہے, احادیث آتی ہے, تو وہ آپ جو ہے نا وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اور لانگ کویشچن بھی اسی طرح آپ نے جو ہے نا منیمم 7 to 8 پیجز تو لکھنا ہی لکھنا ہے شارٹ کویشچن, کیونکہ اسلامیات کے پیپر میں ٹائم بھی کم ہوتا ہے, تو آپ نے مینیج بہت جو ہے نا بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ نے لانگ کویشچن میں بھی ہیڈنگز دینی ہے, اور احادیث جو ہے نا وہ آپ نے وہاں پہ لکھنی ہے. احادیث یا آیت کوئی آپ کو آتی ہے تو وہ بھی آپ جو ہے نا وہاں پہ مینشن کریں. اور لاسٹ میں پاک اسٹڈی, تو پاک اسٹڈی کا بھی یہ ہے کہ آپ نے شارٹ کویشچن 2 پیجز کا لکھنا ہے ہیڈنگز کے ساتھ, اور لانگ کویشچن جو ہے نا وہ 7 to 8 پیجز یا میکسیمم جتنا آپ جا سکتے, منیمم جو ہے نا 8 پیجز تو آپ نے کم لکھنا ہی لکھنا ہے اس کے لانگ کویشچن ہیڈنگز کے ساتھ. تو یہ تو ہو گئے مطلب پیپر سالونگ میتھڈس آرٹس کے لیے, اس کے لیے. باقی اپنے جو پیپر پریزنٹیشن ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ فرض کے آپ ہیڈنگز دے رہے ہیں نا بلو بلیک مارکر سے, تو پہلے آپ ہیڈنگز دے, اس طرح کہ آپ ہیڈنگ دے اس کے ساتھ جو ہے نا آپ رولر نکالے اس کے نیچے لائن, تو یہ آپ کو یہ ہو کہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوا. پہلے آپ ہیڈنگز دے صرف, بعد میں اگر آخر میں آپ کے پاس ٹائم بچا تو آپ جو ہے نا پھر اس کے نیچے جو ہے نا اگر آپ لائنز وغیرہ لگائے, کویشچن کے اینڈ میں لائن لگائے تو وہ بھی اچھا ہے. لیکن اس طرح نہیں کرنا کہ پہلے سے ہی جو ہے نا آپ نے ہیڈنگ ایک دی اس کے نیچے لائن لگائی, کیونکہ اس سے آپ کا ٹائم جو ہے نا بہت زیادہ کنزیوم ہوگا. تو اس سے آپ پلیز جو ہے نا پریونٹ کریں کہ پہلے جو ہے نا آپ اپنا ٹائم جو ہے نا مینجمنٹ کریں. اپنے پاس واچ ہونی چاہیے, اس سے پہلے جو ہے نا آپ خود جو ہے نا بورڈ کے کوئی پیپر جو ہے نا وہ پچھلا پاس پیپرز جو ہے نا اس کو کم از کم آپ کو ایک بار اپنے پاس پیپر جو ہے نا وہ سالو کی ہو, تاکہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا پتہ چل جائے. آپ بیٹھے ایک پیپر نکالیں, اگر آپ نے فل کورس ریوائز کیا ہے تو اس کو جو ہے نا اسی میتھڈ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہیڈنگز کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا آپ سالو کریں. آپ دیکھیں کہ میں نے کتنے ٹائم میں اس کو سالو کیا ہے, تو پھر آپ کا جو ہے نا اندازہ ہو جائے گا کہ میں جو ہے نا کتنے پانی میں ہوں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے آپ کا پتہ چل جائے گا. تو یہ آج کی ویڈیو تھی بورڈ ایگزام کے حوالے سے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. تھینکس. السلام علیکم. میرا نام عصمت اللہ ہے, اور میں نے لاسٹ ایئر 2020 کے اندر پنجاب بورڈ سے اپنی FSC کلیئر کی ہے. پنجاب بورڈ سے مراد لاہور بورڈ سے کی ہے, چونکہ پنجاب کے اندر اور بھی بہت سارے بورڈز آ جاتے ہیں. اور الحمدللہ FSC کے اندر میں نے 1039 سکور کیا ہے آؤٹ آف 1100. اور NMD کیٹ کے اندر بھی اپیئر ہوا تھا جس میں میرا سکور 180 رہا آؤٹ آف 200. تو آج ہم پنجاب بورڈ کے پیپر کے حوالے سے بات کریں کہ انٹرمیڈیٹ کا پیپر آپ کے پاس کس طرح سے آتا ہے, آپ نے کیسے اٹمپٹ کرنا ہے, کیسے تیاری کرنی ہے. تو دو چیزیں بہت اہم ہیں, ایک آپ کی تیاری کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے, اور دوسرا کہ آپ نے پیپر اٹمپٹ کیسے کرنا ہے. پہلے ہم اسٹڈی کے بارے میں بات کریں گے. جو پنجاب بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹ شیٹ جب آ جاتی ہے تو اس سے چند ماہ قبل آپ کے پاس ایک اسکیم آف اسٹڈی آتی ہے. مطلب ایک اسکیم آتی ہے, اس اسکیم میں آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس چیپٹر سے لانگ آئیں گے, اس چیپٹر سے اتنے شارٹ آئیں گے, اس چیپٹر سے اتنے MCQs آئیں گے, یعنی آپ کو بتا دیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے پورے کے پورے نمبر لینے ہیں, یعنی اگر فزکس کیمسٹری یا بایولوجی کی میں بات کروں سائنسز کی, تو 85 نمبر ہوتے ہیں. اگر آپ نے 85 آؤٹ آف 85 ہی سکور کرنا ہے تو اس کے لیے تقریباً آپ کو پوری بک ہی پڑھنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ اسکیم اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ اگر کسی چیپٹر سے لانگ دیا ہے تو جس چیپٹر سے انہوں نے لانگ نہیں دیا اس میں سے شارٹ دیتے ہیں, اس میں سے پھر MCQs بھی دے دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ کچھ چیپٹرز صرف لانگ والے چیپٹرز پڑھ لیں اور جو شارٹ کوسچن کے لیے وہ چیپٹر نہیں پڑھیں گے. تو جو نہیں پڑھیں گے ان میں سے اگر شارٹ آ جاتا ہے یا MCQs آ جاتا ہے جو کہ آپ سے اگر اسکپ ہو جاتا ہے تو آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں. تو اپنی اسکیم کے ساتھ ساتھ اپنی جو بک ہے اس پر بھی دھیان دینا ہے. ہاں, اگر کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے صرف پاس ہونا ہے, 60 نمبر لینے ہیں 85 میں سے, یا 70 لینے ہیں یا 50 لینے ہیں, تو وہ اسکیم کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں کہ بہت زیادہ چیپٹرز یا بہت چیزیں اسکپ کر دیتے ہیں, تاکہ اگر جو اسکپ کی ہوئی چیزیں ان میں سے اگر کوئی سوال آ بھی جاتا ہے یا MCQs یا شارٹ کوسچن یا لانگ کوسچن آ بھی جاتا ہے تو وہ جب نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے ان کے نمبر تو کٹ جائیں گے, لیکن وہ پھر بھی 50 یا 60 تک سکور کر جاتے ہیں. اور لیکن اگر آپ نے پورے نمبر لینے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسکیم کے ساتھ ساتھ پوری بک بھی پڑھنی پڑتی ہے. لیکن اس اسکیم کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اسکیم کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اسکیم میں یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر اگر بایولوجی کی میں بات کروں, اگر 5 لانگ کوسچن کرنے ہوتے ہیں تو 5 میں سے ہر لانگ کوسچن کے
दो पार्ट्स होते हैं, यानी आपके पास 10 पार्ट्स होते हैं। उनमें से आपको 3 लॉन्ग करने होते हैं, यानी 3 लॉन्ग होते हैं, हर लॉन्ग के 2 पार्ट्स होते हैं, तो आपको 6 पार्ट्स करने होते हैं, 3 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं साइंसेस की अगर मैं बात करूँ तो। उसमें से मतलब हर पार्ट एक अलग चैप्टर से आता है, तो यानी आपको 6 चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस तरह आपने याद कर लेने, या इस तरह आपने पढ़ लेने, अपने कंसेप्ट इस तरह से क्लियर कर लेने कि उन चैप्टर्स में से जो आप सेलेक्ट करेंगे, तो पहली बात तो ये कि आप ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करेंगे जिनके अंदर लॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं, या आपको उनको पढ़ने में, उनको याद करने में, उनको समझने में आपके लिए बहुत आसानी हो, और आप कुछ लिख भी सको जब आपके पास पेपर में वो सवाल आएंगे, उन चैप्टर में से जो सवाल आएंगे। तो और दूसरी बात ये है, जब आप वो 6 चैप्टर सेलेक्ट कर लेंगे, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तो उनमें से फिर जो लॉन्ग आएंगे वो आप इजीली वहाँ पे कर लोगे। लेकिन एक बात ये कि आपने एक एक्स्ट्रा लॉन्ग भी याद कर लेना है, मतलब जो 4th लॉन्ग होगा, तो ताकि अगर आपके पास उन 3 लॉन्ग में से एक ऐसा लॉन्ग आ जाता है जो आपको एक्सपेक्ट नहीं होता, या आपको उसमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं कि अगर ये बहुत छोटा है, या मतलब इतना इम्प्रेसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, कि आपको ये लगे कि इसमें शायद मेरा नंबर कट जाए, तो आप फिर वो दूसरा जो आपने एक्स्ट्रा के तौर पे किया हुआ है वहाँ से एक लॉन्ग कर लेंगे। और बाकी जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs की बात आ जाती, तो उसमें वो तकरीबन पूरी बुक से आते हैं। आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि इस चैप्टर से इतने MCQs आएंगे, अब ये पता नहीं कि कहाँ से आएगा, तो इसलिए आपको पूरे चैप्टर करना पड़ता है। यानी अगर आप कुछ चीज़ें स्किप कर देते हो, अगर उनमें से MCQs आ जाता है, तो आपके लिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि मतलब पूरी बुक को पढ़ें, लेकिन जो स्कीम में आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, जो चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, उन चैप्टर्स को इस तरह से स्टडी कर लें कि उनमें से जो भी लॉन्ग आता है, आप स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके जहन में ये क्लिक कर जाए कि ये वाला लॉन्ग है, मैंने ये वाला अटेम्प्ट करना है। यानी आपके जहन में फिर उस वक्त ये ना रहे कि अब ये कौन सा लॉन्ग होगा, किस चैप्टर से आया था, अब ये मैंने नहीं पढ़ा, इस तरह के सवाल आपके जहन में फिर नहीं आएंगे। अगर आपने उन लॉन्ग को सही तरीके से, यानी उन चैप्टर्स को सही तरीके से पढ़ा हुआ है और आपने प्रॉपर तैयारी की हुई है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपके पेपर पैटर्न की। यानी आपका पेपर पैटर्न इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपका पेपर एग्ज़ामिनर स्टार्ट करते ही, पढ़ते ही, कुछ पहले 2-3 सवाल पढ़ते ही उसके माइंड में ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि ये बच्चा हाई कैलिबर का बच्चा है, इसने स्टडी भी की हुई है, इसके पास मटेरियल भी है, इसके पेपर पैटर्न भी इम्प्रेसिव है, तो आपको मार्क्स देने लग जाए। और बाकी वो आपके पेपर पे इतना ज़्यादा ध्यान भी ना दे। और बस ये होता है कि अगर हम पेपर की बात करें तो ज़्यादातर अगर एक FSC का पेपर पूरा आपने पढ़ना होता है तो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन एग्ज़ामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। हार्डली तकरीबन 7 से 8 मिनट में वो एक पेपर चेक करते हैं, तो ये भी मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ। तो उसके अंदर आपको सिर्फ स्टार्ट के कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्टार्ट की कुछ लाइंस होती हैं, वो लोग वो पढ़ते हैं। अगर वो उनको इम्प्रेसिव लग जाती हैं तो आपको नंबर देने लग जाते हैं। अगर स्टार्ट में पढ़ते ही आपके पेपर का बैड इंप्रेशन पड़ जाता है तो आपके मार्क्स कटता है। यानी अगर आपके 4 होते तो 4 मार्क्स में से 2 दे देता है, 3 दे देता है, 1 दे देता है, तो ये उसकी मतलब फिर उसकी अपनी मर्ज़ी बन जाती है। लेकिन अगर आप अपना पेपर पैटर्न इतना इम्प्रेसिव बनाते हो कि वो आपको 4 में से 4 दे दें, या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इतना प्यारा लिखा हुआ है, मतलब उसके अंदर जो प्रॉपर हेडिंग्स दी हुई हैं, प्रॉपर एक तरीके से लिखा हुआ है, तो वो आपको 10 में से 10 भी देगा, 10 में से 9 भी देगा। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ और उसका एक बैड इंप्रेशन पड़ जाता है तो वो आपको 10 में से 5 नंबर देगा, तो इससे या 6 नंबर देगा, तो इससे आपके जो ओवरऑल मार्क्स होंगे उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि सवाल लिखते हुए जो सबसे आपको मतलब बेस्ट सवाल आता है उसको पहले नंबर पर लिखें, फिर दूसरे नंबर पे उससे बेस्ट, तीसरे पे उससे बेस्ट, या फिर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो जिसमें बंदे को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इसके बारे में मैं सही क्लियर नहीं हूँ, या मुझे आता है इसकी वर्डिंग मेरी अच्छी नहीं होती है। मतलब वो बंदे को खुद पता चल जाता है कि ये सवाल मैंने बहुत अच्छा लिखा है, ये मैं थोड़ा उससे कम का है। तो जो आपको नहीं आते उनको मतलब यानी आते तो हैं, मतलब सही तरीके से नहीं आते, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप उन सवालों को दरमियान में लिखें। मिसाल के तौर पर अगर आपको 10 शॉर्ट करने होते हैं तो 10 में से 5वें या 6ठे नंबर पर वो शॉर्ट लिखें, आखिर में भी 1-2 अच्छे शॉर्ट लिखें, और सबसे पहले जो आपके शॉर्ट होंगे वो बहुत इंप्रेसिव होने चाहिए। यानी वो पढ़ते ही एग्जामिनर के माइंड में ये बात क्लिक कर जाए कि इस बंदे ने पढ़ा हुआ भी है, इसका मटेरियल भी अच्छा है। और पेपर पैटर्न के दौरान आपको 3 चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले बात यह है कि क्लियरिटी और टू द पॉइंट। आपके पास
جو سوال آیا ہوا ہے جتنا پوچھا ہوا ہے اس کے بارے میں اتنا ہی بات کرے, زیادہ نہ لکھے. مثال کے طور اگر شارٹ کویشچن ہے, اگر ایک ڈیفینیشن ہے تو بس صرف ڈیفائن کر دیں, ایگزامپل ہے تو ساتھ ایگزامپل دیں, مزید ایکسپلینیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے مارکس کا آپ کے پاس کویشچن ہے اتنا ہی آپ جواب دیں. اور کوشش کریے اگر آپ کے پاس کوئی سوال آتا ہے اس کو اگر ایگزامپل نہیں بھی پوچھا ہوا تو ایگزامپل بھی ساتھ لکھ لیا کریں. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کے پاس کلیئرٹی اور ٹو دا پوائنٹ آنسر ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے صفائی کا بڑا خیال رکھنا ہے. اور جو خوبصورتی ہے تیسرے نمبر پہ, وہ بھی آپ کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ کے اوپر جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا, جتنا مطلب اچھے طریقے سے لکھا ہوگا, آپ کی ورڈنگز آپ نے جتنے اچھے طریقے سے لکھی ہوں گی, آپ کی مارجنگ لائنز جتنی اچھی ہوں گی, صحیح طریقے سے ڈرا کی ہوں گی, تو وہ آپ کے پیپر کے اوپر ایک اچھا امپریشن ڈالیں گی اور آپ میکسیمم سے میکسیمم مارکس گین کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رمضان ہے اور میں اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میں اپنے ان بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا جو پنجاب بورڈ میں ابھی SSC کا ایگزام دیں گے. سب سے پہلے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کا سائنس سبجیکٹ ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. کہ سائنس سبجیکٹ میں سب سے پہلے MCQs آتے ہیں. تو MCQs جو فزکس کے ہوتے ہیں نا, ان کو آپ اندر ہی سے یاد کریں گے, بک کے اندر سے, یعنی کہ بک میں سے ہی آتے ہیں. اس کا یہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایکسرسائز میں سے تو کچھ اس میں جائیں گے, نہیں ایسے کوئی بات نہیں. اس کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے ریپیٹ ہوں گے, اتنے زیادہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتے. تو آپ کو اس لیے بک پہ کافی توجہ دینی پڑے گی, ورڈ ٹو ورڈ جو بھی ہے, یعنی کہ تھیوریٹیکلی اور جو ایگزامپل وغیرہ ہیں آپ ان کو اچھی طرح تیار کریں گے. پھر ہم آتے ہیں شارٹ کویشچن کی طرف. جو شارٹ کویشچن ہوتا ہے فزکس میں زیادہ تر جو شارٹ کویشچن ہوتا ہے وہ کس میں سے آتے ہیں, اگر ہم دیکھیں تو ایکسرسائز ہی سے آتے ہیں اور کہیں سے بھی نہیں آتے موسٹلی, یعنی کہ کوئی ایک دو آ جاتا ہے دوپہر میں وہ چوائس میں آ جاتا ہے, لیکن زیادہ تر جو آتے ہیں نا وہ ایکسرسائز میں سے آتے ہیں. اس لیے آپ نے شارٹ کویشچن کے لیے ایکسرسائز کو بہت زیادہ گرپ رکھنی ہے, اور نومیریکل کو بھی تقریباً چیپٹرز کے جو بھی نومیریکل ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ نومیریکل وہ جو کہ لینتھی نہیں ہوتے بلکہ شارٹ اسٹیٹمنٹ والے, آپ زیادہ ان پہ غور کریں گے. اور لانگ کویشچن میں آپ نے کوئی بھی چیز اسکپ نہیں کرنی, کوئی بھی چیز, یعنی کہ اب جب آپ کوئی لانگ کویشچن آ جاتا ہے, فار ایگزامپل کوئی چھوٹی موٹی تعریف ہوتی ہے, وہ نہیں وہ اسکپ نہیں کریں گے. اگر آپ نے وہ اسکپ کی تو مطلب سمجھ لیں کہ آپ نے لانگ 5 نمبر کا اگر لانگ کویشچن ہے 2-3 نمبر آپ نے لوز کر دیے. پھر آپ کو یہ مت کہنا کہ ہم نے تو ایک ہی چیز نہیں لکھی, تو یہ ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اگر ہم آ جائیں تو کیمپ کی طرف, بایو کیمسٹری کی طرف. کیمسٹری میں جو زیادہ تر ہوتا ہے نا وہ آپ نے سیدھا جو MCQs ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایکسرسائز سے آتے ہیں, لیکن بہر سے بھی آتے ہیں, ضرور نہیں ایکسرسائز ہیں, لیکن اکثر اوقات کوئی ایک دو بہر سے بھی آ جاتا ہے, لیکن زیادہ تر ایکسرسائز سے آتے ہیں. اور باقی جو ہیں شارٹ کویشچن جو اسکالر والے ہیں تقریباً وہی آتے ہیں, وہ یاد کر لیا کرو. ایکسرسائز کی جو شارٹ کویشچن ہیں وہ بھی تقریباً تمام یاد کر لو تو آپ کے شارٹ کویشچن بھی ہو جائیں گے. اور اگر ہم لانگ کویشچن کی طرف ہیں تو لانگ کویشچن میں آپ نے کوئی بھی چیز اسکپ نہیں کرنی, اور میکسیمم ہیڈنگ ضرور دینی ہے. کوئی بھی ہیڈنگ اپریٹس کی وغیرہ وغیرہ کچھ بھی آ جائے, یعنی کہ اس طرح تو ہیڈنگ ضرور دیں. میکسیمم جتنی آپ ہیڈنگز دیں گے آپ سمجھے اتنے ہی مارکس گین کرتے جا رہے ہیں. جتنی ہیڈنگز دیتے جائیں گے اتنے مارکس آپ گین کر رہے ہیں. اور جو بایو کا ہے, بایو کا جو شارٹ کویشچن جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس کا ایکسرسائز سے زیادہ تعلق ہی نہیں ہے. بایو کا تو آپ کو بایو پوری کی پوری آنی چاہیے, ورڈ ٹو ورڈ آنا چاہیے, MCQs کے لیے بھی اور دوسرا کس چیز کے لیے, شارٹ کویشچن کے لیے اور لانگ کویشچن کے لیے بھی. لانگ کویشچن میں ہیڈنگ بہت میٹر کرتی ہیں, اور شارٹ کویشچن جو سب کے لیے کامن ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ کویشچن میں اگر آپ کو شارٹ کویشچن اندر پوائنٹس میں, یعنی کہ کسی چیز کے آپ کے بارے میں کسی چیز کے طریقے کیا ہیں, اس چیز کو ہم پروسیجر کر رہے ہیں, اس پروسیجر سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے, تو آپ ان کو بجائے اس کے کہ ایک ہی پیراگراف میں لکھتے جائیں. آپ سب لکھیں گے صحیح, بک میں جیسا ایک پیراگراف میں لکھیں گے صحیح, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کو نمبر وہ نہیں دے گا اس وقت تک جب تک آپ ان کو علیحدہ کر کے نہیں لکھیں گے. پھر اگر ہم آ جاتے ہیں اسلامیات کی طرف یا پھر مطالعہ پاکستان کی طرف. اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے, یہاں سب کچھ ہی اندر سے آتا ہے. تو آپ جو مطالعہ پاکستان میں ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زیادہ تر کہاں سے آتا ہے, ایکسرسائز سے آتے ہیں شارٹ کویشچن مطالعہ پاکستان کے لانگ کویشچن. لیکن جو اسلامیات ہے اس کا اس طرح نہیں ہوتا, وہ اندر سے بھی آ جاتا ہے, ایکسرسائز سے بھی آتا ہے. تو اس لیے اسلامیات اور معاشرتی علوم میں یعنی کہ مطالعہ پاکستان میں جتنی ہو سکیں لانگ کویشچن کو جتنا ایکسٹینڈ آپ کر سکتے ہیں کریں, جتنا کر سکتے ہیں کریں. ہیڈنگ جتنی آپ دے سکتے ہیں میکسیمم ہیڈنگ دیں تاکہ آپ اچھے مارکس گین کر سکیں.
اور اگر اسی طرح ہم انگلش کی طرف آ جائیں انگلش میں اپلیکیشن FSC میں فرسٹ ایئر میں تقریباً اپلیکیشن ہوتی ہے اور پھر لیٹر بھی ہوتا ہے، سیکنڈ ایئر میں مضمون ہوتا ہے. سیکنڈ ایئر اور فرسٹ ایئر تمام کے تمام بچوں کو یہی نصیحت ہے میری کہ جو لیٹر ہوتا ہے اس کو آپ لیٹر ہی سمجھیں، اس کو 1.5-2 پیج تک ہی رکھیں، نہ کہ اس کو بڑھاتے جائیں. نہیں اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. سب سے پہلے اپنے پیٹرن ٹھیک رکھنا ہے. پیٹرن کے بعد آپ نے لیٹر کو دیکھنا ہے کہ 2-3 پیراگراف بنا دینے ہیں لیٹر کے، اور اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کوٹیشن وغیرہ آتی ہے تو کوٹیشن وغیرہ اس میں ڈالیں. ریلیٹڈ کوٹیشن ایسے نہیں آئیں گے ابھی نہیں مارنے، ریلیٹڈ کوٹیشن آتے تو ہو جاتا ہے. اپلیکیشن میں مارکر کا یوز بالکل بھی نہیں کرنا. اپلیکیشن ایز اپلیکیشن ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو لکھ رہے ہیں، آپ کے آگے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کوٹیشن لکھ دیں اس میں کچھ لکھ دیں. نہیں وہ آپ سجیشن نہیں مانگ رہا، نہ آپ اس کو سجیشن دے رہے ہیں جس طرح لیٹر میں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپلیکیشن ہے. اپلیکیشن کا مطلب صرف اپلیکیشن ہوتا ہے. تو اپلیکیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیدھا لکھتے جانا ہے، وہاں پر کوئی کوٹیشن وغیرہ کا نہیں ڈالنا، کوئی کچھ نہیں ڈالنا. بس جو پیٹرن ہوتا ہے سادہ سا اسی پہ چلتے ہوئے 1-1.5 پیج کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آ جائیں ہم سٹوری کی جانب یا پھر مضمون کی جانب، سٹوری آپ 6-7 صفحوں تک لے جائیں. میں بتاتا ہوں 6-7 صفحوں تک، یا کم از کم 5 صفحے تو منیمم 5 صفحے ہونے چاہیے، ورنہ 6-7 صفحے ہونے چاہیے سٹوری کے. اور جو ایسے والے ہیں، ایسے تو بہت ہی لینتھی لکھنا ہوتا ہے، 10-12-13 صفحے تک آپ جائیں. ایسے کے لیے انگلش کے ایسا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے آپ 10-12 صفحے تک ضرور جائیں. اور اسٹوری میں اور ایسے میں میکسیمم کوٹیشنز ڈالیں. جتنی آپ کو پوئٹری آتی ہے انگلش میں وہ ڈالیں، لیکن انہیں ریلیٹڈ چاہیے. پوئٹری ڈالیں، کوٹیشن ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں مارکر سے. اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جملے میں ایک اچھا سا، آپ کے ذہن میں نا ایک اچھا سا جملہ آتا ہے، جب وہ اچھا سا جملہ آتا ہے تو آپ کو کیا کریں کہ آپ اسی کو ایک کوٹیشن بنا لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوٹیشن کو رٹا لگائیں، کسی کی کوٹیشن ہے نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں جانتے ہوئے کسی کون سی کوٹیشن ہے. آپ کوئی بھی نام لکھ کر نیچے لکھ دیں اپنے جو دل میں آپ کے، یعنی کہ آپ کو جملہ ایک بہت پیارا لگ رہا ہے، جو کچھ ایسے ذہن میں آ جاتا ہے، کوئی اثر انداز اثر ہوا ہوتا ہے یا خوبصورت جملہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو بالکل کوٹیشن بنا کے ون فلاسفر از سیڈ، ون وائز مین سیڈ، کچھ بھی لکھ کر اپنا ایک کوٹیشن خوبصورت سے ڈال دیں. تقریباً آپ اسٹوری میں تقریباً کم از کم 7-8 ان کے 10 تک بھی چلے جائیں، 7-8-10 یہاں تک اتنی ہونی چاہیے، اتنی رینج میں ہو جانی چاہیے آپ کی کوٹیشنز یا پوئٹری وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے. اور جو ایسے میں ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح. ایسے میں تو آپ نے بہت زیادہ یعنی کہ 15-20 تک چلے جانا ہے، اور صفحے بھی اس کے زیادہ ہی ہوتے ہیں، ڈبل ہی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. اگر ہم اردو کی طرف آ جائیں تو تشریح ہوتی ہے نظم کی، غزل کی. جو غزل کی تشریح ہوتی ہے وہ لدل لکھنی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن آپ میں اشعار، تشریح کے اندر اشعار، دوسرے شاعروں کے اشعار یا اسی شاعر کے اشعار جو اس سے ریلیٹڈ ہو آپ ضرور دیں، ضرور اس کو لکھیں. ضرور جتنی آپ سے تشریح ہو سکتی ہے اچھی، آپ اتنی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اس میں کوٹیشن لکھیں، صاف ستھری لکھیں. اردو میں رائٹنگ بڑا ہی میٹر کرتی ہے، رائٹنگ کو صاف لکھیں. ضروری نہیں آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہو، نہیں خوبصورتی میٹر نہیں کرتی، لیکن صفائی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اس لیے اپنے رائٹنگ کو بالکل صاف رکھیں گے. جو مضامین ہیں ان کو 12-13 صفحوں تک، یعنی کہ مضمین جتنا مضمون لکھ سکتے ہیں اسے لکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ لکھ گئے تھک سکتے ہیں، نہیں یار کافی ہے، نہیں کچھ بھی کافی نہیں ہے. جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، جتنا بڑا لکھ سکتے ہیں، ٹائم کو مینیج ضرور کریں. یہ نہیں کہ آپ مضمون لکھنے بیٹھ جائیں لکھتے جائیں بگ جائیں ٹوٹ جائیں، نہیں. یا تشریح لکھتے بیٹھ جائیں بگ، نہیں، ایسا بالکل بھی ہرگز بھی نہیں کرنا. اس لیے جو ٹائم کو مینیج کر کے آپ جتنا میکسیمم لکھ سکتے ہیں میکسیمم لکھیں. انگلش اور اردو میں میکسیمم لکھیں. اور اس کا نمبر لکھنے سے ملتے ہیں. نالج تو ہوتا ہے ہر کسی کو، صاف بات ہے. اتنا بڑا لینتھی اردو آپ دیکھنے تو لینتھی ہے، کیا اس میں پڑھنا ہے؟ کون کچھ بھی نہیں پڑھتے. آپ کوٹیشن کا استعمال کریں، مارکر کا. وہ آپ کی کوٹیشن سے، آپ کی پریزنٹیشن سے ہی آپ کو نمبر دیں گے، اور کسی چیز سے نہیں دیں گے. وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اس نے کیا لکھا ہے اندر، بھائی کیا نہیں لکھا، کچھ نہیں لکھا. ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے ان کو چیکنگ کے پیسے ملتے ہیں، تو وہ جلدی چیک کرتے ہیں اور وہ اس کو رائٹنگ کے نمبر دیتے ہیں اور اس کو کوٹیشن اور خوبصورتی کا نمبر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ضرور اپنی صفائی پر، لکھائی کی صفائی پر خاص توجہ دیں تاکہ آپ اس میں مار نہ کھا سکیں. شکریہ. ہیلو، السلام علیکم. جہاں تک جو فیڈرل بورڈ کی بات ہے نا، فیڈرل بورڈ میں کیسے تیاری کرنی پڑتی ہے. فیڈرل بورڈ کے لیے تمہیں بک کو صحیح طرح ریڈ کرنا پڑے گا. بک کو ریڈ کرو اور زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز پر توجہ دو. ان کے آؤٹ لائنس بناؤ، ہیڈنگز بناؤ. پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے بھی آؤٹ لائنس بناؤ. ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہے. اور پڑھنے کے علاوہ آپ نے ہر ٹاپک سے
آپ کے شارٹ کوشچنس ہو لانگ کوشچنس ہو ہر کوشچن میں آپ نے ہیڈنگس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، کیونکہ اس کی ایک اپیل ملتی ہے اور وہ مطلب ایگزامنر کو بڑی اچھی لگتی ہے. تو اسی طرح کوئی زیادہ مطلب لینتھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ کوشچنس مطلب 4 to 5 لائنس میں کمپلیٹ کر دو، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں سبجیکٹس کی طرف. سبجیکٹ کون کون سے ہیں؟ بیسیکلی بایولوجی ہے. تو آپ نے بایولوجی کیا کرنا ہے، آپ نے بایو کو ساتھ ہی رکھنا ہے اور اس کے جو شارٹ کوشچنس ہیں، شارٹ کوشچنس تو مطلب موسٹلی آپ کوشش کریں مطلب آپ پورا مطلب چیپٹر ریڈ کریں گے تو وہیں سے مل جائیں گے، اور کوشش کریں اسی ٹائم پہ آپ وہاں سے جو مطلب شارٹ کوشچن ہے وہ وہاں سے ہی پک اپ کر لیں اور اسے یاد کر لیں. پھر اسے کوئی ایکسرسائز میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایکسرسائز میں مطلب بہت سے دیے ہوئے ہیں شارٹ کوشچنس، تو وہ آپ جب وہ کر لیتے ہیں شارٹ کوشچنس اندر پوری بک چیپٹر ریڈ کر لیتے ہیں تو آپ کی ہو جاتی ہے، ایکسرسائز بھی کور ہو جاتی ہے، اسے ایکسرسائز کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح پھر آ جاتا ہے پھر مطلب لانگ کوشچن کی طرف آتے ہیں. تو لانگ کوشچن کا بھی یہی ہے، جتنے ہی زیادہ آپ ویسے تو بک میں بھی اتنے مطلب ہیڈنگس زیادہ نہیں بنی ہوئی، آپ نے کوشش کرنی کہ آپ ہیڈنگس بنائیں، کیونکہ ایگزامنر کو ہیڈنگس چاہیے ہوتی ہے. ہیڈنگس چیک کرتا ہے اور اس کے بعد اس پہ مارکس ملتے ہیں. اندر آپ جتنا بھی مٹیریل لکھیں، آپ نے اگر ہیڈنگس نہیں دی ہوگی تو اسے بالکل اچھا نہیں لگے گا اور وہ مارکس وہاں سے ڈیڈکٹ کر لے گا، تو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے. تو وہاں سے تو بایو میں تو اچھے خاصے نمبر گین کر سکتا ہے بندہ. اور پھر آتے ہیں ہم فزکس کی طرف. فزکس میں آپ نے ٹو دا پوائنٹ ہی ہونا پڑتا ہے، اور اس میں بھی آپ نے پریزنٹیشن لازمی دینی ہے. اچھے خاصی پریزنٹیشن پیپر پریزنٹیشن ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ نے مطلب پہلے آپ نے لکھنا ہے سولیوشن، پھر اس کے بعد آپ نے ڈیٹا لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ٹو فائنڈ جو فائنڈ کرنا ہوتا ہے وہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر لاسٹ میں آپ نے آنسر بھی مطلب کوشش کریں مارکر کا زیادہ سے زیادہ یوز کریں، اور بلو مارکر کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا رہے گا. بلیک زیادہ مطلب ہمیں بلیک سے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور بلیک یوز نہیں کرتے، موسٹلی بلیو اور وہ اس طرح کے مطلب یوز کرتے. اور مارجن لائنس خاص طور پر لگانی ہے، مارجن لائنس کے بغیر تو مطلب پیپر اچھا لک دیتا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح پھر فزکس میں تو آپ نے فارمولاز اچھی طرح مطلب رٹنے ہوتے ہیں، فارمولاز کریم کریں، فارمولاز یاد رکھیں. موسٹلی آپ ایسا کریں کہ فارمولاز کو ایک مطلب الگ علیحدہ پیج پہ رکھیں تاکہ آپ کو اینڈ ٹائم میں آسانی رہے. اور اسی طرح پھر کیمسٹری کی طرف آتے ہیں. تو کیمسٹری میں آپ کو کیمسٹری کا بھی یہی ہے، آپ نے بک کو ریڈ دیں اور اس مطلب اچھی طرح ریڈ کریں، اور اس کے بعد جو سیلف اسسمنٹ ہے جو آپ کو ملتی ہے، سیلف اسسمنٹ چیپٹر کے درمیان میں ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ سولو کریں، وہ بیسٹ ہے، وہاں سے بھی آ جاتے ہیں. اور اس طرح ایگزامپلس ہوتی ہیں کیمسٹری کے اندر، وہ ایگزامپلس بھی لازمی طور پر آپ یاد کریں کیونکہ موسٹلی وہاں سے بھی آ سکتا ہے. اور باقی پھر اس کے بعد انگلش کی طرف آتے تو انگلش میں بھی آپ نے مطلب گرامر کی طرف تھوڑا سا توجہ دینی ہے. گرامر میں آپ کے پاس صرف فریزل وربس ہیں، اتنے زیادہ گرامر بھی نہیں ہے، تو گرامر میں آپ نے فریزل ورب سارے یاد کرنے. اور اس کے علاوہ آپ نے اور کوشش کریں کمپریہنشن میں آپ اپنے پاس کاپی بنا کے رکھیں، یا نہیں ہے تو آپ گائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، گائیڈ سے دیکھیں، لیکن آپ نے پراپر آنسر دینے. اس کے کوئی 4 to 5 لائن آپ کی کمپریہنشن کے آتے ہیں تو وہ کمپریہنشن آپ نے کرنی ہے. اور آئی گیس آپ لوگوں کا پیراگراف ہوتا ہے تو پیراگراف اچھی طرح دیں. آپ اگر پیراگراف لکھیں گے تو مطلب انگلش اور اردو ایسے سبجیکٹس ہیں نا جس سے آپ کے مارکس انکریز آرام سے کر سکتے ہیں، جس میں آپ انکریز کر سکتے ہیں مارکس میں. موسٹلی پچھلے ایئر بھی یہی ہوا تھا کہ مطلب سائنسز میں جس کے کم تھے انہوں نے اس پہ کاپ اپ کیا آرٹس کے سبجیکٹ میں، ان کے مارکس زیادہ ہو گئے. تو یہ بھی ہے. اور پاک اسٹڈیز تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ ہیڈنگس دینی. شارٹ کوشچن میں ایون کہ آپ نے اسٹارٹ ہی مطلب اگر شارٹ کوشچن ہو تو اس کا اسٹارٹ آپ نے کیا کرنا ہے، ہیڈنگ دے کر ہی کرنا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے ہیڈنگس بنائیں، ہیڈنگ تاکہ ایگزامنر کو لگے کہ اس کے پاس ہے نالج، یہ اپنی ہیڈنگس کے طور پر مجھے شو کرا اور میں مطلب اس پہ ٹائم ضائع نہ کروں اور یہ مطلب کر لے. تو یہ پیپر پریزنٹیشن تو بہت میٹر کرتی ہے فیڈرل بورڈ میں خاص طور پر. تو فیڈرل بورڈ میں تو آپ نے پیپر پریزنٹیشن لازمی کرنی ہے. اور اسی طرح
آئی تھنک اگر پاک اسٹڈیز نہیں ہے تو اسلامیات ہوگی، آپ اسلامیات پہ فوکس ہے، اس پہ بھی ہیڈنگس ہی کرنی ہوتی، اور آیات وغیرہ جو بھی ہیں اسے بھی آپ نے یاد کرنی. اور باقی ہاں پاس پیپرز کا یوز اچھا خاصا، جو پاس پیپر ہے اسے تو آپ نے دیکھتے رہنا ہے، کیونکہ پاس پیپر سے موسٹلی کوشچنس ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کہ پاس پیپر اگر کوئی نیو کوشچن بھی آتا ہے نا، آؤٹ آف کورس بھی آتا ہے، تو وہ پاس پیپر سے ہی آئے گا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کہیں اور سے دیا جائے گا. تو آپ نے پاس پیپرز کو صحیح فوکس کرنا ہے اور ان کے ایم سی کیوز کو مطلب سولو کر لیں. 5 ایئرس کے سالو پیپرز ملتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں، اور وہاں سے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کوشچن کس ٹائپ کے آتے ہیں. اگر آپ ابھی نیو ہیں کہ آپ فیڈرل بورڈ میں ابھی آئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے سے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو پاس پیپرز کا استعمال تو اچھا خاصا ہونا چاہیے. اور باقی مین فوکس آپ کو پیپر پریزنٹیشن پہ دینی چاہیے. پیپر پریزنٹیشن پہ آپ کی ہیڈنگز، مارجن لائنز، یہ ساری چیزیں فیڈرل بورڈ میں تو زیادہ میٹر کرتی ہیں. باقی بورڈ کا مجھے معلوم نہیں، باقی بورڈ میں موسٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ کریمنگ چلتی ہو، وہاں پر دیکھتے ہوں کہ بچے نے کیا کیا لکھا ہے، صحیح ٹو دا پوائنٹ لکھا ہے نہیں لکھا ہے، سب کچھ. آپ نے فیڈرل بورڈ میں خالی چھوڑ کے بھی نہیں آنا. آپ جو آپ کو نہیں آتا نا، آپ نے وہ بھی مطلب موسٹلی آپ نے وہ اٹیمپٹ کر کے آنا ہے جو بھی آپ کے ذہن میں، کیونکہ آپ کے اٹیمپٹ کرنے کے بھی مارکس ہوتے ہیں. تو یہ بڑا مطلب میٹر کرتا ہے. تو اس طرح کہ آپ اگر دیں، اگر پیپر پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہو، تھوڑا سا کنسیپٹ آپ نے لیا ہوا ہو، تو آرام سے آپ فیڈرل بورڈ میں نمبر گین کر سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. تو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. تو باقی آپ مطلب گائیڈنس تو ملتی رہے گی، باقیوں سے بھی پوچھ لیں جو آپ کے سینئرس. تو مطلب فیڈرل بورڈ میں اگر نمبر گین کرنے تو پیپر پریزنٹیشن پہ اچھی طرح فوکس کریں.